ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، زید نامی ایک نوجوان مسافر رہتا تھا۔ زید کو نئے مقامات دریافت کرنے کا شوق تھا اور وہ اکثر گھر سے دور نکل جاتا۔ وہ نرم دل تھا لیکن کبھی کبھی جلد بازی میں فیصلے کر لیتا اور ان کے نتائج کے بارے میں نہیں سوچتا۔ زید کی پوشاک ایک سادہ سفید قمیض، نیلی پگڑی اور چمڑے کے جوتے پر مشتمل تھی جو اسے ایک گھومنے والے مسافر کا انداز دیتی تھی۔ ایک دن ایک لمبے سفر کے بعد ایک درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے زید کے پاس ایک بزرگ آدمی آئے۔ ان کے سفید داڑھی ہوا میں ہل رہی تھی اور وہ ایک خوبصورت لالٹین تھامے ہوئے تھے جو دن کی روشنی میں بھی ہلکی سی روشنی دے رہی تھی۔ نوجوان بزرگ نے ایک گرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک مسافر ہو۔ یہ لالٹین تحفے میں لے لو۔ یہ تمہیں راستہ دکھائے گی اور تمہیں قیمتی سبق سکھائے گی۔ زید حیران ہوا۔ شکریہ، لیکن ایک لالٹین کیسے سبق سکھا سکتی ہے؟ تم خود دیکھو گے، بزرگ نے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زید کو لالٹین تھما دی اور جنگل میں غائب ہو گئے۔ اسی شام زید نے ایک پرسکون جگہ تلاش کی اور وہاں خیمہ لگایا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اور اندھیرا چھا گیا، زید نے لالٹین جلائی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ لالٹین کی روشنی معمولی نہیں تھی۔ یہ جھلملا رہی تھی اور اس کی روشنی سے مختلف شکلیں اور تصاویر بن رہی تھیں۔ لالٹین سے ایک نرم آواز آئی، آج رات میں تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سناؤں گی۔ زید قریب ہو کر بیٹھ گیا، روشنی سے مسحور ہو گیا۔ لالٹین کی روشنی اور زیادہ چمکدار ہو گئی اور کہانی شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے انسان تھے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر عزت بخشی۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیم کے طور پر جھک جائیں اور انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ لیکن ابلیس، جو ایک جن تھا، نے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کرتے ہوئے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے۔ زید پوری توجہ سے سنتا رہا، روشنی کی جھلک اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام جنت میں رہتے تھے جو بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے انہیں جنت کی ہر چیز سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، سوائے ایک درخت کے جس کے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن ابلیس نے حسد سے کام لیتے ہوئے ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور انہیں ممنوع درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ جب انہوں نے کھایا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بہت نادم ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لالٹین کی روشنی لمحہ بھر کے لیے مدھم ہو گئی، جیسے کہانی کے غم کو ظاہر کر رہی ہو۔ اللہ، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور ان کی رہنمائی کی۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر بھیج دیے گئے، اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ ان کی نسلوں کو رہنمائی عطا کرے گا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگرچہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہماری غلطیوں سے زیادہ ہے۔ ہمیں صرف خلوص دل سے توبہ کرنی ہے اور سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ کہانی کے اختتام پر لالٹین کی روشنی نرم ہو گئی اور خیمے میں سکون بھری روشنی پھیل گئی۔ زید خاموشی سے بیٹھا کہانی پر غور کرتا رہا۔ اس نے ان لمحوں کے بارے میں سوچا جب اس نے غلط فیصلے کیے تھے اور وہ کس طرح اپنی زندگی بدل سکتا تھا۔ اگلی صبح زید نے اپنا سفر جاری رکھا، لیکن اب وہ لالٹین کو ایک نئے مقصد کے ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ ہر رات لالٹین اسے ایک نئی کہانی سناتی، اسے انبیاء کے بارے میں بتاتی اور ان کی اللہ پر غیر متزلزل بھروسے کے واقعات سکھاتی۔ یہ کہانیاں زید کو بہتر فیصلے کرنے، غلطی کرنے پر معافی مانگنے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب دیتی رہیں۔ کئی سال بعد زید اپنے گاؤں واپس آیا۔ اب وہ پہلے جیسا بے پرواہ مسافر نہیں رہا تھا۔ دیہاتیوں نے اس کی حکمت اور نیکی کو محسوس کیا اور اکثر اس سے مشورہ لینے آتے۔ زید ہمیشہ اس جادوئی لالٹین کا حوالہ دیتا اور کہتا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور سچی توبہ ہدایت اور روشنی کا راستہ کھول دیتی ہے۔